ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ جب دیکھے گی کہ نوشروان غزنوی طلاق نامہ تیار کروا چکا ہے تو اب سرفراز کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ تو کشمالہ سوچتی ہے کہ میں اب سرفراز کو اتنے زیادہ پیسے کیوں دوں، ویسے بھی میرا کام تو ہو چکا ہے، تو کیوں نہ میں آدھے پیسے لگا کر سرفراز کو ہی ختم کر دوں، کیونکہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کشمالہ کو سرفراز فون کر کے کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے اور میرے درمیان میں باتیں ہوئی ہیں ان کی ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہے۔ تو کشمالہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں سرفراز کو پیسے دے بھی دوں تب بھی سرفراز میرے ویک پوائنٹ اس کے پاس ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کرتا رہے گا۔ اتنی مشکل سے نوشروان کو حاصل کرنے کے بعد کشمالہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اسے کھو دے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ وہ نوشروان کی محبت میں تو بہت پہلے سے مبتلا تھی، لیکن حالات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ کشمالہ کو نوشروان کے بڑے بھائی کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ لیکن کشمالہ نے ایک دن بھی نوشروان کے بڑے بھائی کو شادی کا سکھ نہیں دیا۔ نوشروان کا بڑا بھائی جتنا ہی کشمالہ کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، کشمالہ اتنی ہی اسے نخرے دکھاتی تھی، اور آخرکار اس نے تنگ آ کر چالیں چل کر کشمالہ نے نوشروان کے بڑے بھائی کو جان سے ہی ختم کروا ڈالا۔ اور یہ سارا کام کشمالہ نے اتنے دھیان سے کیا کہ آج تک کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ تو کشمالہ سوچتی ہے کہ اگر میں نوشروان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر تک کو ختم کروا سکتی ہوں تو یہ سرفراز کیا چیز ہے۔ دوسری طرف دعا سرفراز سے ملتی ہے اور وہ اس سے ملاقات کے دوران چوری چھپے اس کے موبائل سے سارے ثبوت حاصل کر لیتی ہے، اور گھر جانے کے بعد وہ تمام ریکارڈنگز اور ثبوت جو ہیں وہ نوشروان کو بھیج دے گی۔ ان تمام ثبوت میں کشمالہ اور سرفراز کی تمام ریکارڈنگز موجود ہوں گی، اور دعا نوشروان کو بتائے گی کہ میں سرفراز سے ملاقاتیں اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں اس سے یہ تمام ثبوت حاصل کرنے کے لیے مل رہی تھی۔ نوشروان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ثبوت حاصل کر کے ہی میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہوں۔ اور دعا نوشروان سے کہے گی کہ نوشروان، میں صرف آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، میں کسی اور سے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ سے دور ہونے کا تصور ہی میرے لیے جان لیوا ہے۔ نوشروان جب وہ ریکارڈنگ سنے گا تو اس کے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور وہ سوچے گا کہ آستین کا سانپ تو گھر میں موجود تھا اور میں دعا پر ایسے ہی شک کرتا رہا۔ نوشروان یہ تمام ریکارڈنگز جعفر کو سنائے گا، اور جیسے ہی وہ جعفر کو بتائے گا تو جعفر بھی آگے سے کہے گا کہ سائیں، میرے پاس بھی کچھ ایسا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر جعفر وہ ویڈیو نوشروان کو دکھائے گا جس میں کشمالہ جو ہے وہ سرفراز کو کنگن اتار کر دے رہی ہوتی ہے، اور ایک اور ویڈیو بھی دکھائے گا جس میں کشمالہ سرفراز کو 2 لاکھ روپے بھی دے رہی ہوتی ہے، جس پر نوشروان کہے گا کہ جعفر تم نے مجھے یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں دکھائی؟ تو جعفر کہے گا کہ سائیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے خود بھی اس کش میں تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دعا بی بی اور کشمالہ بی بی دونوں ہی متواتر سرفراز سے مل رہی تھیں، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون ان میں سے قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے۔ نوشروان جعفر کو کہتا ہے کہ جعفر، تم نے یہ بہت غلط کیا، جب تم نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو تمہیں مجھے اسی وقت یہ ویڈیو دکھانی چاہیے تھی تاکہ میں اماں سائیں اور بابا سائیں کو اس کشمالہ کا اصل چہرہ دکھا سکتا، جو کہ اسے خاندانی بہو سمجھتے ہیں۔ اب نوشروان کا برتاؤ کشمالہ کی طرف بہت برا ہو جائے گا، اور وہ اسے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کشمالہ سوچے گی کہ پتہ نہیں نوشروان کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ کشمالہ سوچے گی کہ اب تو اس سے میرے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اب تو دعا بھی اس کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ آپ کا کشمالہ کی نوشروان سے پوچھنے کی تو جرات نہیں ہوگی، لیکن جعفر کو بلا کر پوچھے گی کہ سائیں نے دعا کو طلاق نامہ بھیج دیا، تو جعفر کشمالہ کو بتائے گا ابھی سائیں نے طلاق نامہ نہیں بھیجا، ابھی صرف اس پر سائن کرنا باقی ہیں، جس پر کشمالہ جعفر کو غصے ہوگی، اور غصے میں جعفر سے کہے گی کہ جب طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس طلاق نامے پر دستخط کر کے وہ طلاق نامہ دعا کے منہ پر کیوں نہیں مارتے، اور پھر جعفر سے کہے گی کہ کہیں اس تاخیر میں اگر تمہارا ہاتھ ہوا تو کشمالہ جعفر کو کہے گی کہ اب نوشروان میرے ساتھ غصے سے پیش آنے لگا ہے، اگر اس میں تمہاری کوئی بھی تاخیر کی وجہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر جعفر ہاتھ جوڑ کر کشمالہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تو نوشروان صاحب کا بڑا وفادار ملازم ہوں، اور اس کی
طرح روز روز بلا کر مجھ سے آپ باتیں مت پوچھا کریں، بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ سائیں سے بھی پوچھ لیا کریں۔ کشمالہ کشمکش کا شکار ہو جائے گی کہ سائیں جو ہیں وہ مجھ سے اس طرح سے پیش کیوں آ رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس بار کشمالہ سوچے گی کہ کہیں سرفراز نے تو کوئی ریکارڈنگز نوشروان کو نہیں بھیج دیں، نوشروان مجھ سے غصے تو نہیں اسی وجہ سے کہیں، کیونکہ سرفراز نے ہی کشمالہ کو کال کر کے کہا تھا کہ اگر میرے پیسے مجھے نہ ملے تو میں تمام ثبوت جو ہیں وہ نوشروان کو بھیج دوں گا۔ کشمالہ سوچتی ہے اب سرفراز کو جلد سے جلد اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کے بعد کشمالہ اپنے خاص بندوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنے پیسے تمہیں چاہیے لے لو، لیکن سرفراز کا کام آج ہی تمام کر دو۔ اب کشمالہ کے بندے سرفراز کو اس کے گھر کے سامنے سے ہی اٹھا لیتے ہیں اور ایک کھنڈر نما گھر میں بند کر دیتے ہیں۔ اب جہاں پر سرفراز کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے تو کشمالہ سرفراز کو ملنے کے لیے جائے گی تاکہ اس سے تمام ثبوت اور ریکارڈنگز لے لے اور اس کے بعد اس کا کام تمام کر دے۔ دوسری طرف نوشروان کے کہنے پر جعفر نے کشمالہ پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہے جو کرتی ہے ایک رپورٹ نوشروان کو جعفر پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی کشمالہ سرفراز کو ملنے کے لیے نکلے گی تو جعفر نوشروان کو بتا دے گا کہ کشمالہ کہیں جا رہی ہے، جس پر نوشروان جعفر کو کہے گا کہ گاڑی نکالو، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ اب کشمالہ گھر سے نکلتی ہے اور اس کھنڈر نما گھر میں جاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر سرفراز سے کہتی ہے پتہ بھی ہے کہ تم کس کو دھمکی دے رہے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں چیز کیا ہوں۔ اس کے بعد وہ سرفراز کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلے۔ سرفراز کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان کے بڑے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ نوشروان کو حاصل کرنے کے لیے تو سرفراز تم کیا چیز ہو۔ اور اس کے بعد سرفراز سے کہے گی کہ وہ موبائل کہاں ہے جس میں تمہاری اور میری ریکارڈنگز یعنی ثبوت موجود ہیں۔ اتفاق سے یہ تمام باتیں باہر کھڑے جعفر اور نوشروان سن لیں گے۔ نوشروان کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی کہ میرے بڑے بھائی کو بھی اس کشمالہ نے قتل کروایا اور ہم اس کے اوپر ترس کھاتے رہے کہ یہ بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ نوشروان کشمالہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے تمہاری ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم نے آستین کے سانپ کو گھر میں پالا ہوا تھا۔ کشمالہ جب یہ سب دیکھے گی، اس کے تمام ثبوت اور اس کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا تو وہ تو گڑگڑائے گی، روئے گی اور لاکھ منتیں کرے گی، نوشروان کے پاؤں تک پکڑے گی۔ یہ سب کچھ نوشروان آپ کو پانے کے لیے ہی کیا ہے۔ نوشروان کے پاؤں پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی منتیں کرے گی، لیکن نوشروان کو تو پہلے ہی کشمالہ سے نفرت تھی اور اب وہ نفرت مزید بڑھ گئی۔ اب نوشروان کشمالہ کی حقیقت اماں سائیں اور ابا سائیں کو بھی بتائے گا، جس پر ابا سائیں کو بہت افسوس ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ہم جس کو اپنا خاندانی بہو سمجھتے رہے وہ ہمارے بڑے بیٹے کی قاتل نکلی اور میرے دوسرے بیٹے نوشروان کو بھی اسی نے زہر دیا تھا۔ اور پھر مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتی رہی اور دعا جو معصوم تھی اور ہمارے بیٹے کی محبت تھی اور اب تو ہمارے حویلی کی وارث لانے والی تھی، اس کی ماں تھی، اس کو ہم نے جسمانی اور ذہنی تکلیفیں دیں۔ حالانکہ دعا تو رو رو کر یہ کہتی رہی کہ میں نوشروان غزنوی کے لیے جان دے تو سکتی ہوں پر ان کی جان لے نہیں سکتی، میں ان کو زہر نہیں دے سکتی، میں ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے اسے جیل تک میں بند کروا دیا تھا۔